جب اس نے ایک بار میری طرف دیکھا، جب اس نے ایک بار بے بسی میں مجھے دیکھا تو مجھے اس پر رحم آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا بہت احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے دین کا کام لیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین سکھایا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بنی اسرائیل میں ایک بہت زیادہ گناہگار، بہت بڑا عیاش، بہت بڑا مکار ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ مکار، اس کی مکاری سے لوگ پریشان تھے، وہ عیاش، اس کی عیاشی سے لوگ پریشان تھے۔ وہ اتنا مکر کیا کرتا تھا کہ اس کے مکر اور فریب سے لوگوں کا جینا اس گاؤں کے اندر دشوار ہو گیا تھا۔ اس وقت تمام لوگوں نے مشورہ اور میٹنگ کی، اور مشورہ اور میٹنگ کرنے کے بعد میں یہ طے پایا کہ اس مکار کو اس کی مکاری کی سزا ملنی چاہیے، اس عیاش کو اس کی عیاشی کی سزا ملنی چاہیے، اور اس کو اپنے گاؤں سے دور بھگا دینا چاہیے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس چور کو، اس مکار کو، اس عیاش کو لوگوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے۔ لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد میں اتنی پٹائی کی کہ پٹائی کر کے اس کو ادھمرا کر دیا، اور اس کو گاؤں چھوڑنے پر، شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، سب لوگ لٹھ لے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس سے کہا کہ چل جا، ہمارے اس گاؤں کو چھوڑ دے۔ وہ جاتا رہا، آگے جاتا رہا، پیچھے مڑ کر دیکھتا تو لوگ لٹھ لیے ہوئے دکھائی دیتے، آگے دیکھتا جنگل، پیچھے دیکھتا لوگ، جہاں تک اس سے چلا گیا، چلتا رہا۔ جب چلتے چلتے تھک گیا تو کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑے ہونے کے بعد پیچھے دیکھا، آگے دیکھا۔ جب اس نے پیچھے دیکھا تو وہ لوگ اسے جو ہتھیار لیے ہوئے، ڈنڈے لیے ہوئے کھڑے تھے، دکھائی دیے۔ جب آگے دیکھا تو صحرا، جنگل ہی جنگل دکھائی دیا۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، جاؤں تو جاؤں کہاں، کروں تو کروں کیا۔ اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پھر اس نے سب طرف دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا۔ جب اس نے اپنی نگاہ کو اوپر کیا تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس نے اوپر دیکھا۔ اللہ رب العالمین کو اس کا اوپر دیکھنا بہت پسند آیا، بہت پسند آیا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ایک نیک بندے کا انتقال ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اعلان کر دو تمام گاؤں کے اندر کہ جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ رب العالمین کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اجازت لی اور گاؤں میں آن کر اعلان کروا دیا، جو شخص اس وادی کے اندر جو میرا نیک بندہ ہے اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ جب گاؤں والوں نے یہ بات سنی، بھئی کون آدمی ایسا ہے کہ جو گناہ گار ہو اسے معافی کا راستہ مل جائے اور وہ معافی طلب نہ کر سکے۔ سارے گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ جب چلنے کے بعد دیکھا تو وہی عیاش، وہی مکار جسے لوگوں نے گاؤں سے مار پیٹ کر بھگایا تھا وہ لیٹا ہوا ہے، انتقال فرما گیا۔ گاؤں والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تم جھوٹ بولتے ہو یا تمہارا خدا جھوٹ بولتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا، کہ یہ تو بہت بڑا مکار ہے، یہ تو بہت بڑا عیاش ہے، یہ تو بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کی مکاری کی وجہ سے ہم نے اسے مار پیٹ کر گاؤں سے باہر نکال دیا تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور سوچنے لگے یہ کیا ماجرا، اللہ یہ کیا ماجرا۔
اللہ رب العالمین سے بات کی اور کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ بھی جو آدمی کہہ رہے ہیں یہ بات بھی سچ ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ جب لوگوں کو یہ بتایا لوگ بولے یہ کیسا ماجرا؟ فرمایا جب تم لوگوں نے یعنی جب گاؤں والوں نے اس میرے پیارے بندے کو اس میرے محبوب کو گاؤں سے نکال کر بھگا دیا تھا، اس نے آگے دیکھا پیچھے دیکھا، لوگوں نے تو بھگا دیا تھا، آگے کچھ نہیں تھا، لیکن میری ذات تو ہر جگہ موجود ہے۔ جب اس نے ایک بار میری طرف دیکھا، جب اس نے ایک بار بے بسی میں مجھے دیکھا تو مجھے اس پر رحم آیا، اس وقت میں نے اسے اپنا نیک بندہ بنا دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں، ہم ایک بار اپنے رب سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، ایک بار ہم اپنے رب کی طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھیں۔ ہمارا رب تو چاہتا ہے کہ میرے رب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی طلب کریں، میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ رب تو چاہتا ہی ہے کہ میں اپنے ایک ایک بندے کو بخش دوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے آگے خوشامد کر رہے ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پاؤں پکڑ رہے ہیں، اپنے رب کے آگے دو آنسو نہیں گرا رہے، اپنے رب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ اس وجہ سے آج ہم ناکام ہیں، اتنے ہونے کے بعد بھی ناکام ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کبھی وقت ملے تو اپنے رب کا آگے گڑ گڑانا، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھانا اور کہنا یا اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، تو ہمارا معبود ہے۔ یا اللہ جب تو اس گناہ گار کو معاف فرما سکتا ہے، یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے۔ جب ہم یہ الفاظ اپنے رب کے سامنے پیش کریں گے تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں کہ جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے اللہ سے